अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो कोशिश मेरी ये है कि कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के काम आ सकूँ तो ज़रूर आऊँ। तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आगे भी आने वाली जो वीडियोस हैं ना इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव होंगी और आप लोगों के कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर आ ही जाएंगी। तो चलते हैं कि हज पर आ रहे हैं। हज पर ही नहीं, अगर आप उम्रे पर भी आ रहे हैं ना तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो क्यों चाहिए होंगे आपको चीज़ें, तो तफसील से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये करें कि कॉपी पेन ले लें ताकि आप लोग लिख लें, फिर ये ना हो कि कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए। तो मिलता तो यहाँ पर ये है कि सब कुछ ही है, लेकिन बात वही है कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। जैसा पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि हाजी ना बहुत ज़्यादा फिर बीमार हुए होते हैं कि खाना पीना भी उनका सही से नहीं हो रहा होता है। बात वही है कि सालों साल इंतज़ार करते हैं, पैसे जमा करते हैं हज उम्रे के लिए, तो फिर ये है कि पैसे यहाँ आकर ना फिर ये है कि ख़र्च भी करते हुए देखते हैं कि कितने बन रहे हैं हमारे मुल्क के हिसाब से, तो फिर बहुत कंजूसी से ख़र्च करते हैं। तो आप लोग कोशिश यही करें कि अपनी कंट्री से ही आप लोग इस तरह की चीज़ें और ज़रूरत की चीज़ें हों या सामान वगैरह हो ना, तो वो साथ लेकर आएँ। उससे ये होगा कि ये है कि आपको फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो चलें, आप कॉपी पेंसिल ले लें। तो ये है कि फिर लिखवाती हूँ मैं आपको क्या चीज़ें आप लोग को चाहिए होंगी। सबसे पहले तो अगर जेंट्स हैं तो 2 से 3 एहराम आपके पास होना लाजमी है। वो इसलिए कि ज़ाहिर है होटल वगैरह में रूम्स होते हैं, तो फिर इस तरह से होगा कि आपको कहीं पर ड्राई करने की भी जगह नहीं मिलती है बाज़ दफ़ा तो, क्योंकि हज के दिनों में ये है कि रश भी बहुत ज़्यादा हुआ होता है। तो ये है कि आप ऐसा करें कि एहराम 2 से 3 लाजमी अपने साथ रखें। उससे ये है, अगर एक आपने वॉश किया है ना तो दूसरा आपके पास तैयार हो के आपने कभी भी ये है कि उम्रे पर जाना है ना तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो। उसके बाद 2 से 3 आपने रुमाल ज़रूर रखने हैं, क्योंकि बात वही है, गर्मी भी है और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आपको काम आ ही जाने हैं वो। और एक छोटा ताला होना चाहिए जो कि आप अपने सामान को लगा कर रखें, क्योंकि अक्सर रूम्स जो है ना फिर आपको शेयर करने पड़ते हैं किसी ना किसी के साथ। तो अपने सामान को ये है कि ताले लगा कर रखें, ताला लगा कर ना, तो फिर ये है कि सेफ़ भी रहेगा। दूसरा है नेल कटर, क्योंकि नेल्स वगैरह भी आपके अच्छे से कट होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है ये है कि टिशू पेपर आपको लाजमी चाहिए होंगे, क्योंकि काम तो आ ही जाते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं। साथ में आपको साबुन चाहिए होगा, शैम्पू चाहिए होगा, और दूसरा ये है कि सरफ़ वगैरह आपको चाहिए होगा कपड़े वॉश करने के लिए। साबुन या फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो आपको वो चाहिए होगा। साथ में आपको एक वैसलीन चाहिए होगी, क्योंकि हज उम्रे के दौरान जो है ना पाँव वगैरह बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाती हैं, हील्स, और अक्सर मैंने देखा है कि जो हाजी है ना उनके पाँव में ये है कि ज़ख़म वगैरह बने होते हैं। तो उससे ये है कि आपकी जो स्किन है वैसलीन से मॉइस्चराइज़ भी रहेगी, और दूसरा फिर ये है कि ठीक रहता है। साथ में आपको अद्वियात भी चाहिए होगी, मेडिसिन वगैरह, तो वो इसलिए कि सर दर्द की आप ले लें, या फिर ये है कि ज़ाहिर अपनी कंट्री से कहीं दूसरी जगह मूव करें तो फिर पेट वगैरह भी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश आप ये करें कि ज़रूरत की इस तरह की दवाइयाँ जो है ना वो आप अपने साथ रखें। ब्लड प्रेशर हो गया, अगर शुगर के मरीज़ हैं तो वो आप साथ रख लें, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, वैसे तो ये होटल्स में और हरम में भी इन्होंने डॉक्टर्स वगैरह बिठाए होते हैं, किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन आपको यह है कि मेडिकेशन मिल जाती है। लेकिन बात वही है कि अगर आपको एमरजेंसी में कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो अद्वियात हैं ना वो ज़रूर साथ रखें। दूसरा ये है कि सेफ्टी पिन्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए, हिजाब पिन्स होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने ख़वातीन देखी हैं जिनके बाल जो है ना स्कार्फ वगैरह से बाहर निकले होते हैं। तो हिजाब पिन से ये होगा कि अच्छी तरह आप उसको यह है कि बालों को पीछे कर सकते हैं, और एक बार आप हिजाब पिन्स लगा लें तो फिर ये है कि आपका जो हिजाब है ना वो ठीक रहता है। उसके बाद आपके पास चप्पल होने चाहिए। अच्छा, चप्पल भी 2 से 3 जोड़े तो आपके पास होने ही चाहिए। वो भी इसलिए कि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है, और इस तरह के चप्पल आप लें कि रफ़ से भी हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, लेकिन बात वही है कि सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, पाँव में बहुत ज़्यादा फिर दर्द होता है। तो कोशिश ये करें 2 से 3 आप चप्पल रखें, और ये है कि अपने साथ ही रखें। यहाँ पर यह है कि पॉलीथीन बैग्स वगैरह इस तरह से मिल जाते हैं, तो बस आपने फिर ये है कि उसमें डाल लेना है। अगर आप चाहें तो अपने साथ ये है कि इस तरह के जो शॉपर्स वगैरह होते हैं ना वो भी रख सकते हैं। साथ में आपको 1 से 2 जो है ना तौलिया भी चाहिए होगा, क्योंकि बात वही है कि शावर
کور وغیرہ لینا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ سوئی دھاگے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اور اگر نظر کے جو چشمے ہیں آپ وہ لگاتے ہیں تو دو لازمی ہونے چاہیے وہ بھی آپ کے پاس، کیونکہ یہ ہے کہ یہاں پر پھر یہ کسی نہ کسی طرح اگر ایک آدھا ٹوٹ جائے تو ایک آپ کے پاس ایکسٹرا ہونا چاہیے کہ آپ کے کام آ سکے۔ اور ایک پین وغیرہ ہو ساتھ میں، پلاسٹک جو بیگز ہوتے ہیں نا وہ ہونے چاہیے، اگر موبائل وغیرہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں تو کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں آپ کو چاہیے ہوگی جی ٹوتھ برش چاہیے ہوگا، ٹوتھ پیسٹ چاہیے ہوگی، بات وہی ہے، مل سب کچھ آتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہوگا نا پھر آپ کو مشکل بالکل نہیں ہوگی۔ تیل چاہیے ہوگا آپ کو، بالوں میں آپ نے لگانا ہے یا پھر یہ ہے کہ باڈی وغیرہ میں لگانا ہے۔ سرف چاہیے ہوگا کپڑے دھونے کے لیے، ماسک چاہیے ہوں گے کیونکہ بہت ضروری ہے، حج کے دن ہے تو پھر یہ لازمی آپ کو یہ ہے کہ لگانے کا کہیں گے، تو ماسک جو ہے اگر آپ اپنی کنٹری سے لے آئیں گے تو صحیح رہے گا۔ موزے آپ کو چاہیے ہوں گے کیونکہ اکثر یہ ہے کہ ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو اے سی کا جو انہوں نے ٹمپریچر ہے نا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے تو ٹھنڈ لگنے کے بہت زیادہ آپ کو چانسز ہیں، تو ٹوپی وغیرہ چاہیے ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دودھ وغیرہ چاہیے ہوگا چائے کے لیے، اچھا پاؤڈر ملک لے لیں وہ تو زیادہ بہتر ہے، ظاہر ہے جو لیکوڈ ملک ہے وہ آپ نہیں لا سکیں گے ساتھ، ایوری ڈے وغیرہ لے لیں، جو آپ پیتے ہوں تو وہ لے لیں، چائے پتی لے لیں، یا پھر یہ ہے کہ ٹی بیگز وغیرہ لے لیں۔ اچھا کیٹل وغیرہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے ہوٹلز میں نا، تو اس کی آپ کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، الیکٹرک کیٹلز جو ہوتی ہیں اسی میں آپ چائے وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ چینی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ موبائل چارجر لینا ہوگا آپ کو، کیونکہ موبائلز بھی یہ ہے کہ ضروری ہیں۔ اچھا اگر آپ کے پاس کوئی خواتین ہے کیونکہ پہلی بار آ رہی ہوتی ہیں نا تو بہت زیادہ پھر یہ ہے کہ چانسز ہیں کہ گم ہو سکتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ حرم جو ہے بہت بڑا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر یہ ہے کہ مشکل تو ہوتی ہے، تو ساتھ میں آپ کو یہ ہے کہ ان کو نمبرز وغیرہ لکھ کر دینے ہوں گے خواتین کو، یا پھر جینٹس آپس میں رکھ لیں تاکہ اگر کہیں بھی گھومیں، یا پھر یہ ہے کہ ہوٹل کا اگر آپ کے پاس کارڈ ہو تو وہ لازمی اپنے ساتھ رکھیں، تو یہ ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کے ہوٹل میں پہنچا ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حج گائیڈ بک جو ہوتی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے، جس میں آپ کو سارا حج کا طریقہ وغیرہ سب کچھ ہوگا اسی میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کپڑے رکھ رہے ہیں تو 6 سے 8 جوڑے کپڑے آپ نے لازمی رکھنے ہیں۔ اچھا گرمی یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ بالکل جو پتلے والے کپڑے ہوتے ہیں لون کے تو وہ رکھیں، اگر جینٹس ہیں تو واشنگ ویئر رکھیں گرمی کی تو ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا پلیٹ چاہیے ہوگی، گلاس چاہیے ہوگا ایک، یا پھر چمچ اور چھری آپ کو چاہیے ہوگی، اور ایک کپ، تو یہ 4-5 جو چیزیں ہیں نا برتنوں میں تو یہ تو آپ کو لازمی چاہیے ہوگی، وہ اس لیے کہ ظاہر چاول وغیرہ کھا رہے ہیں یا کچھ کھا رہے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی اس طرح کی چیزیں نا آپ ضرور ساتھ رکھیں۔ اچھا ایک آپ کو برتن صاف کرنے والا صابن بھی چاہیے ہوگا، ساتھ میں ایک کوئی اسپونج وغیرہ بھی رکھیں تاکہ جو آپ برتن یہ ہے کہ یوز کریں تو ساتھ کے ساتھ آپ اس کو کلین کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک کینچی چاہیے ہوگی، اگر آپ نے یہ ہے کہ عمرہ وغیرہ کیا ہے تو فوراً آپ بال کو اپنے کٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک تسبیح چاہیے ہوگی جو کہ ظاہر ہے ہر وقت کر سکتے ہیں، ساتھ میں یہ ہے کہ مضبوط سا ایک شاپنگ بیگ چاہیے ہوگا، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ایکسٹرا سوٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایک ایکسٹرا چیز رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی ایک آدھا سوٹ وغیرہ رکھنا ہوگا۔ اچھا موبائل فونز جو ہے نا وہ لازمی ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس گھر کے اگر آپ 5 افراد آ رہے ہیں نا تو کوشش کریں کہ 5 کے پاس نا آپ کا جو موبائل فون ہے نا وہ لازمی ہو، تاکہ آپ کے ادھر ادھر ہونے کے کوئی چانس رہیں ہی نہ، تو ادھر ادھر بھی ہو تو فوراً آپ لوگ یہ ہے کہ آپس میں رابطہ کر سکیں۔ ایک 3 پلگ آپ کو چاہیے ہوگا، وہ اس لیے کیونکہ رومز میں 7 سے 8 اگر لوگ ہیں نا تو ظاہر ہے 7 سے 8 موبائل بھی ہوں گے تو پھر آپ کو لگانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، تو کوشش کریں ایک 3 پلگ لازمی لے لیں تاکہ 3 سے 4 لوگ جو آرام سے ہیں نا وہ موبائل کو چارج کر سکیں۔ تو اگر کوئی نہیں بھی لایا ہے تو آپ لے جائیں، اس سے یہ ہے کہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور کسی دوسرے کا بھی، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں آپ کو چاہیے ہوگا گلے میں لٹکانے والا بیگ، اس سے ہوگا یہ کہ آپ اپنی جو ضروری چیزیں ہیں نا پیسے وغیرہ سامان وغیرہ تو ظاہر ہے ہوٹل میں تو آپ چھوڑ کر نہیں جا سکیں گے نا، تو کوشش یہ کریں کہ پھر ایک بیگ رکھ لیں اپنے ساتھ تاکہ اسی میں آپ جو آپ کا کیش وغیرہ ہے چیزیں ہیں نا قیمتی تو آپ اس میں وہ
وہ رکھ سکیں. میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جولری وغیرہ آپ اپنے ساتھ یہ ہے کہ نہ رکھیں. گولڈ کی جولری وغیرہ ہو گئی جس طرح سے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ بس یہ آئیں جتنا آپ پہن سکتے ہیں اتنا اپنے ساتھ رکھیں. اچھا، میں یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ میں حج بھی کر چکی ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمرہ وغیرہ بھی میں نے بہت سے کیے ہیں اور طواف بھی کیے ہیں. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہی ہوں کہ کیا کچھ آپ کو چاہیے ہوگا. اچھا، اگر آپ خواتین ہیں تو گائنیکولوجسٹ سے پلز وغیرہ لازمی لکھوا لیں، کیونکہ ظاہر ہے ماہواری کے دوران آپ پھر حج عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو وہ پہلے سے ہی کنٹینیو کرنی ہوگی. تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ پلز ہونا ضروری ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ ماہواری وغیرہ آ جاتی ہے، اس کا بھی آپ کے پاس انتظام ہونا چاہیے. تو یہ باتیں جو ہیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. میں کوشش یہی کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ میں ہیلپ کر سکوں، اس لیے میں تقریباً ہر بات ہی آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو. تو یہاں پر بس یہ ہے کہ جو آپ نے چیز نہیں لانی ہے، چلے اب اس کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کافی باتیں ہو گئی ہیں کہ کیا کچھ لانا ہے. ایک تو اگر آپ چپل پہن کر آپ حرم میں آئے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے پہن کر تو آئے ہوں گے، تو آپ نے وہ اتار کر وہیں نہیں چھوڑ دینی ہے. آپ نے ایک شاپر لینا ہے، اس شاپر میں جو چپل ہیں نا وہ اپنی رکھنی ہے اپنے ساتھ ساتھ. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے یہ حرم میں داخل کرتے ہیں نا، تو اسی جگہ سے آپ کو نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے، دوسری سائڈ سے آپ کو نکالتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے اگر آپ نے چپل کہیں پر اتاری ہے نا، تو آپ کو دوبارہ وہ پھر مل بھی نہیں سکتی ہے. تو کوشش یہ کریں چپل رکھ رہے ہیں تو اپنے ساتھ رکھیں. اس کے بعد جی آپ نے ایک تو کانچ کی چوڑیاں نہیں پہن کر آنی ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ حرم میں طواف کرتے وقت یا عمرہ وغیرہ کرتے وقت پاؤں میں جو ہے نا کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی پڑی ہوتی ہیں، اور اکثر جو حاجی ہیں نا ان کے پاؤں زخمی ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک تو کانچ کی چوڑیاں آپ نے بالکل بھی پہن کر حرم میں نہیں آنا ہے، کیونکہ اکثر ہی ٹوٹ جاتی ہیں. اچھا، واش روم یہ ہے کہ اگر آپ حرم میں پہنچے ہیں نا، تو واش روم آپ نے ایک بار ہو لینا ہے، کیونکہ اندر جانے کے بعد پھر یہ ہے کہ باہر نکلنے میں بہت زیادہ پھر ٹائم لگ جاتا ہے، اور اکثر بزرگ جو ہے نا پھر ان کے لیے بہت مشکل کا سامنا ہوتا ہے. چلے جناب، باتوں باتوں میں جو ویڈیو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. آج کی جو ویڈیو تھی وہ اتنی ہی تھی. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کریں گے کہ اگر آپ حج اور عمرے پر آ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعائیں قبول کریں، اور آپ کا حج اور عمرہ جو ہے نا وہ قبول فرمائیں. اور یہ ہے کہ اگر میری جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے تھوڑی بھی کام آئی ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.